اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دوستو سورۃ البقرہ چل رہا تھا، آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. وقالوا قلوبنا غلف، اور یہود نے کہا ہمارے دل پیک ہے. بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان کو ان کی تکذیب کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس لیے وہ نجیسا ایمان لاتے ہیں. دوستو، اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرماتے ہیں یہود تکذیب انبیاء کی جو وجہ بیان کرتے ہیں وہ محمل ہے. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ جب یہود کے پاس ان کے انبیاء اللہ تبارک و تعالی کا حکم لے کے آتا اور وہ حکم تھوڑا مشکل لگتا ان کو، تو وہ یہ کہتے جواب میں کہ ہمارے دل جو ہے وہ پیک ہے اور آپ کا یہ حکم جو ہے جو آپ نے ہمارے پاس لے کر آیا ہے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ پیک ہے، وہ اس کو قبول کرنے سے قاصر ہے، اور تمہاری جو بات ہے وہ ہمارے دل میں نہیں اترتی ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہی بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پیک ہے، بلکہ پیک نہیں ہے، بلکہ ان کے دل جو ہے وہ پتھر ہو گئے ہیں. اور یہی یہود جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے تعلق سے بھی یہی کہا کرتے تھے. یہود کے پاس ان کے انبیاء جو احکام لے کر آتے تھے اس کے متعلق بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل پیک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن پاک نازل ہوا، جب قرآن پاک کو اللہ کے نبی نے یہود پر ذکر کیا تو پھر یہی بات دہرائے کہ ہمارے دل پیک ہے، ہمارے دل میں یہ بات نہیں اترتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کا رد فرماتے ہیں کہ تمہارے دل جو ہے وہ پیک نہیں ہے، وہ پتھر بن گئے ہیں. اللہ نے تم کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے تم حق بات قبول نہیں کرتے ہو. دل تو کھلے ہیں مگر بے بہرہ ہے، ان میں وہ استعداد نہیں ہے کہ وہ بات کیا کر لے، قبول کر لے. تو یا لہذا دل جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، ان کی جو وجہ ہے وہ محمل ہے. آگے فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کو اللہ کی طرف سے وہ عظیم الشان کتاب پہنچی جو اس کتاب کو سچا بتاتی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جو ان کے پاس ہے درآن حال کہ وہ لوگ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کامیابی کی دعا کیا کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ان لوگوں کے خلاف جو اسلام کو نہیں مانتے، پھر جب پہنچی ان کو وہ کتاب جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا، تو لعنت ہو انکار کرنے والوں پر. دوستو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہود جو تھے وہ قرآن کا انتظار کر رہے تھے.
مگر جب قرآن اترا انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ تو دوستو مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ وہ 3 قبائل جو تھے وہ نفری کی تعداد سے بہت کم تھے اور مشرکین زیادہ تھے۔ اب جب مشرکین اور یہود کی آپس میں لڑائی ہوتی تو یہود مغلوب ہو جاتے بوجہ ان کے نفری کے تعداد کے کم ہونے کے۔ تو پھر وہ یہ دعا کرتے تھے یہود کہ یا اللہ آخر الزمان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد مبعوث فرما اور اس پر نازل ہونے والا کتاب قرآن پاک کو بھی نازل فرما تاکہ ہم ان کی طفیل دعا مانگے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں غالب فرما دے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خود قرآن کو مانگا، انہوں نے خود نبی آخر الزمان کو مانگا اور یہ تمام چیزیں ان کو تورات سے معلوم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور ان پر قرآن کریم نازل ہوا اور قرآن کریم نازل ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے تورات کی تصدیق بھی کی، اور تورات کی تصدیق اس وجہ سے کی کیونکہ دونوں کتاب جو تھے وہ ایک ہی نہر سے نکلی ہوئی تھی، ایک ہی چشمے سے نکلی ہوئی نہر تھی۔ تو انہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ خود مانگا تھا، جب آ گیا اب انکاری بن گئے۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگ کیا ہو گیا؟ ملعون ہو گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ بری ہے وہ چیز جس کو اختیار کر کے وہ اپنے جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، یعنی اس کتاب کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، محض ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل جس بندے پر ان کو منظور ہوتا ہے نازل فرما دیتے ہیں۔ فباؤوا بغضب علی غضب، سو وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور ان منکرین کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ دوستو یہود قرآن کریم کا انکار محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ تو دوستو بنی اسرائیل جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے جو تھے وہ بنی اسرائیل تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے جو تھے وہ عرب تھے، اور یہ دونوں جو تھے یہ چچزاد بیٹے تھے، ابنائے عام تھے، چچزاد تھے۔ اور بنی اسرائیل میں جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 4000 انبیاء مبعوث ہوئے بنی اسرائیل میں۔ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب میں سے مبعوث ہوئے تو اب بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا حق تھا، 4000 انبیاء ہم میں مبعوث ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ نعمت ہم سے کیسے نکل گئی؟ اس نعمت کے تو ہم حقدار ہیں۔ اور انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے پاک پیغمبر علیہ السلام کے نبی ہونے کے وہ انکاری ہو گئے، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے بھی انکاری ہو گئے۔ اور یہود کے نہیں بلکہ ہندو کے کل کی اوتار وہ بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اس وجہ سے کہ یہ نبی ہم ہندوؤں میں سے مبعوث ہوں گے۔ لیکن جب پاک پیغمبر علیہ السلام مبعوث ہوئے تو وہ عرب میں مبعوث ہوئے، اور انہوں نے بھی حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نبی پر ایمان اور قرآن پاک پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، صرف ضد اور ہٹ درمی ہے اور کوئی بات بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو نبی جس قوم میں مبعوث ہو، اگر یہ 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل اس وقت تک جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ ان انبیاء کے لائے ہوئے دین پر عمل نہ کرے، ان کے لائے ہوئے دین کو مانے نہیں۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ جو نبی جس قوم میں مبعوث ہوا تو وہ اس قوم کے لیے فضیلت ہے، وہ قوم ایمان لائے یا نہ لائے، وہ قوم جو ہے وہ اس نبی کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی۔ تو یہ غلط بات ہے۔ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ یہ نعمت ہم سے کیوں نکل گئی، اگر یہ نعمت تم میں اتری تھی، تمہارے بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء مبعوث ہوئے، بتاؤ تم لوگوں نے ان کی دین کو کتنی اہمیت دی، ان پر کتنا ایمان لے کر آیا، حالانکہ ان لوگوں کو آپ لوگوں نے شہید بھی کیا، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ تو دوستو یہ بات جو ہے یہ صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہے۔ انبیاء جس قوم میں بھی نازل ہو اس قوم کا عزت کرنا چاہیے، اور سب سے بہتر طریقہ جو ہے حضور کو ماننا چاہیے اور حضور کے لائے ہوئے دین کو اہمیت دینا چاہیے اور اسی پر عملی زندگی بنانی چاہیے، تب یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر نبی ہماری ہی قوم میں نازل ہو اور ہم ہی اس کے انکاری ہو تو پھر کیا بات ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیان فرماتے ہیں کہ یہود قرآن کریم کا انکار محض ضد اور ہٹ درمی سے کرتے ہیں۔ دوستو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر عذاب جو ہے وہ ذلت کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کو جو ان کی معاصی پر، ان کے گناہوں پر عذاب ہوگا وہ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، دودھی کی بٹے میں جاتا ہے تو وہ صفائی کے لیے جاتا ہے، اور صافی جب گندی ہو جاتی ہے اور اس کو چولہے میں ڈالتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے ڈالتے ہیں، اسی طرح کافروں کو بغرض تذلیل عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق دے اور ان کے لائے ہوئے دین کو صحیح طور پر ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔